بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا درس سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 23 سے شروع ہوگا اور 27 تک کا ہم ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے اللہ کی توفیق سے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی کتاب مقدس کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کے بارے میں پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اور اس بابرکت وقت میں اللہ کی پاک کتاب کی تلاوت اور اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرنا اور آپ کا سننا اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے اور قیامت کے دن اپنی کتاب مقدس کو ہمارا سفارشی اور شافع بنائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قوم کے ساتھ ان کا جو مکالمہ اور قوم کو ابراہیم علیہ السلام کا واعظ اور اللہ کی توحید پر مختلف انداز میں دلائل کا تذکرہ کیا، اور آج اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت ابھی کریں گے ہم، اور جن کی تفسیر اور ترجمہ کرنے کا پروگرام ہے، ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار کا دنیا میں طرز عمل اور اللہ کی رحمت سے ان کا مایوس ہونا، اور ابراہیم علیہ السلام کے دلائل کے سامنے قوم کا لاجواب ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے خلاف جو معاندانہ اور مخالفانہ انہوں نے کارروائی کی، اس کا تذکرہ کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کے ایمان لانے کا ذکر کیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی ہجرت کا ذکر کیا۔ تو سب سے پہلے آیت نمبر 23 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا اللہ تعالیٰ کی آیات سے، ولقائہ اور اس کی ملاقات سے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، یائسو من رحمتی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میری رحمت سے نا امید ہو چکے ہیں، واولئک لہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ جو خطاب ہے والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ، بعض مفسرین نے کہا کہ یہ خطاب اس واقعہ کے ضمن میں اللہ رب العزت نے تمام ایسے لوگوں کو فرمایا ہے کہ جو لوگ انبیاء علیہم السلام کی نبوت و رسالت کا انکار کرتے اور آخرت پر ان کا یقین نہیں ہے، یہ ان کے لیے ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے اس واعظ کا حصہ ہے جو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے کیا، اور بتلایا کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء اور رسل علیہم السلام کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں کا انکار کرتے ہیں، اور پھر آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھتے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس اور نا امید ہیں۔
کیونکہ اس کو آخرت کے ساتھ بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے، اس سے ہر شخص خواہ وہ مومن ہے، کافر ہے، نیک ہے، بد ہے، مخلص مومن ہے، منافق ہے، سب یکساں طور پر دنیاوی نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں۔ دنیا کی آسائشیں، دنیا میں اللہ رب العزت کی نعمتیں، ان سے ہر کوئی استفادہ کر رہا ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنی اس رحمت کی وسعت کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ اعراف کی آیت نمبر 156 میں فرمایا، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر لیا ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت جس سے دنیا میں استفادہ کرتے رہے، یہ لوگ جو کفار ہیں اور آخرت کے منکر ہیں، یہ لوگ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بالکل مایوس ہو چکے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت میں رحمت جو ہے یہ صرف اپنے نیک بندوں کے لیے، مومنوں کے لیے رکھی ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ آخرت میں بالمؤمنین رحیمہ، مومنوں پہ رحم کرے گا بالخصوص۔ اور سورہ اعراف کی آیت نمبر، اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، آخرت میں ہماری رحمت صرف ان لوگوں کے لیے ہے، یعنی یہ رحمت جو آخرت میں ہے میں ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو متقی اور پرہیزگار ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو واضح طور پہ بیان کر دیا کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت، کیونکہ اللہ رب العزت، اس لیے بعض علماء نے اس کی توجیہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، جس طرح ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پڑھتے ہیں۔ تو رحمان سے مراد اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت جو خاص ہے، جس رحمت کے تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت دنیا کے اندر کافروں کو بھی رزق دیتا ہے، مومنوں کو بھی رزق دیتا ہے، مومنوں کو بھی اولاد دیتا ہے، کافروں کو بھی اولاد دیتا ہے۔ دنیا کی آسائش اور سہولتیں یہ کافروں کو بھی میسر ہیں، مومنوں کو بھی میسر ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت ہے کہ جو دنیا کے اندر سب کے لیے عام ہے۔ کافر بھی بیمار ہوں تو اللہ ان کو شفا دیتا ہے، مومن بھی بیمار ہوتے ہیں تو اللہ ان کو شفا دیتا ہے۔ لیکن آخرت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، آخرت میں کافروں کا کوئی حصہ نہیں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر دنیا کے اندر جو کوئی اچھا کام کرتا ہے، رفاہی کام کرتے ہیں، خدمت خلق کے کام کرتے ہیں، تو ان کا بدلہ اللہ ان کو دنیا میں ہی دے دیتا ہے، ان کا بدلہ ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ اس کے بدلے میں ان کو دولت، ان کو دنیا کی آسائش، ان کو دنیا کے اندر اور بہت ساری چیزیں دے دیتا ہے جو ان کی دنیاوی طور پر جیسے استفادہ کر سکتے ہیں۔ لیکن آخرت کی کامیابی کے لیے ایمان شرط ہے، ایمان شرط ہے۔ تو آخرت میں کفار کا کوئی حصہ نہیں، جیسا کہ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ مکہ معظمہ کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام عبداللہ ابن جدعان التمیمی تھا۔ وہ بڑا لوگوں کا ہمدرد تھا، مظلوموں کی مدد کرنے والا تھا اور بے سہارا لوگوں کے کام آنے والا تھا، لیکن وہ اسلام نہیں لایا، اسلام سے پہلے فوت ہو گیا۔ تو ایک دن ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا کہ وہ جو اچھے کام کیا کرتا تھا، کیا اس کو آخرت میں کچھ بدلہ ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، اس لیے کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں لایا اور اس نے کبھی اللہ سے دعا نہیں کی کہ اللہ مجھے آخرت میں عذاب سے بچا لینا۔ تو اس بنیاد پر یہی کتاب و سنت کی تعلیمات کا خلاصہ ہے کہ کافر جو کوئی اچھا کام کرتا ہے، کسی کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، تو اس کا بدلہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نظام عدل پر قائم ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی اچھائی کو ضائع نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کافر کی جو حسنات ہیں، نیکیاں ہیں،
جو اچھے اعمال ہیں تو ان کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے ان کو، لیکن آخرت وہ صرف مومنوں کے لیے ہے، اہل ایمان کے لیے ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کافر دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے استفادہ کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت میسر نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آخرت میں اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا کہ جو لوگ متقی ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے یعنی کافر، اولئک یئسوا من رحمتی، آخرت میں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اسی لیے علماء نے جب اعمال کی قبولیت کی شرائط کا ذکر کیا تو ان میں سے پہلی شرط جو ہے وہ ایمان رکھی ہے، ایمان، اور دوسری شرط اخلاص، اور تیسری شرط کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی۔ تو اس لیے ایمان، ایک بات تو یہ والذین کفروا بآیات اللہ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے تعلیمات نازل کی انبیاء علیہم السلام کے ذریعے ان کو نہیں مانتے، وَلِقَائِهِ، اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا بھی وہ انکار کرتے ہیں، کیونکہ مومن کا ایمان ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے جس طرح سورہ کہف کے آخر میں فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ جو آدمی آخرت کے اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ نیک اعمال کرے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا، جس طرح ہم پہلے وہ حدیث ذکر کر چکے ہیں، کہ مومن جو ہے یہ جب اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، اللہ تعالیٰ کی آخرت میں انعامات کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ تو من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، تو جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ لیکن کافر جب اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ آخر میں اس کو اللہ کا عذاب ملے گا، اس کو سزا ملے گی، تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہی نہیں چاہتا، تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا۔ تو آپ نے فرمایا من کرہ لقاء اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا، ناپسند کرتا ہے، کرہ اللہ لقاءہ، اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا دن ہے، قیامت کا دن ہے، جو اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجر اللہ لآت، جو شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا ایمان اور یقین رکھتا ہے تو وہ جان لے کہ ان اجر اللہ لآت، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا دن آنے ہی والا ہے، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا دن آنے ہی والا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قیامت کا دن مقرر کیا ہے، اور قیامت کا دن یہ یوم جزا ہے۔ دنیا کے اندر انسان جس طرح بھی زندگی گزار لے، لیکن آخرت جو ہے اس میں انسان کو وہی ملے گا جو وہ دنیا کے اندر کاشت کرے گا، اور اسی کی فصل کاٹے گا آخرت میں۔ جو دنیا کے اندر اعمال کرے گا انہی کا بدلہ پائے گا آخرت میں۔ آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے، وہاں بدلہ دیا جائے گا، وہاں نیک لوگوں کو ان کے نیک اعمال کی جزا دی جائے گی، نیک اعمال کا اچھا بدلہ دیا جائے گا، اور برے لوگوں کو ان کے برے اعمال کی سزا دی جائے گی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ دن انصاف کا قائم کیا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قیامت کا دن جس کے بارے میں فرمایا والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ، تو قیامت کا دن اللہ رب العزت نے مقرر کیوں کیا ہے؟ مقرر اس لیے کیا ہے، علماء نے کہ اس میں دو حکمتیں بیان کی ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے، ایک تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب لوگ پیش ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کا تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ دنیا جو دار الامتحان ہے، دار الابتلاء ہے، تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو چھوٹ دے رکھی ہے، ڈیل دے رکھی ہے، اس کو راستہ سمجھا دیا ہے، یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ برائی کا راستہ ہے، یہ کامیابی کا راستہ ہے، یہ ناکامی کا راستہ ہے، یہ راستہ جنت کو جانے والا ہے، یہ راستہ جہنم کو جانے والا ہے۔ لیکن کسی کو فورس نہیں کیا، مجبور نہیں کیا کہ زبردستی کسی کو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کلمہ پڑھنے کے باوجود وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے مسجد میں،
تو کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ فرشتے آئے ہوں، اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہوں کہ اس بندے کو اٹھا کر مسجد میں لے کر جاؤ، زبردستی نماز پڑھاؤ، نہیں، ان کو اچھا اور برا، نیک و بد سمجھا دیا گیا ہے، عقل اور فہم اللہ نے عطا کر دی ہے، تو لیکن اللہ رب العزت نے اختیار دے دیا ہے کہ وہ جیسا عمل کرے گا ویسا آخرت میں اس کو بدلہ ملے گا۔ تو اس لیے فرمایا آخرت میں اگر یہ ہو کہ ابو جہل بھی اسی جنت میں ہو جس جنت میں اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق کو لے کر جائیں، ابو جہل ظلم کرنے والا مسلمانوں پر، اسلام کی ساری عمر مخالفت کرنے والا، وہ بھی اگر اسی جنت میں جائے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دین کی خاطر اتنی قربانیاں دینے والے، اتنی محنت کرنے والے، وہ بھی اسی جنت میں جائیں، تو یہ اللہ رب العزت کا کہ نظام عدل کے خلاف ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے نظام عدل کو برقرار رکھنے کے لیے کہ اللہ رب العزت سے بڑھ کر کوئی انصاف کرنے والا نہیں ہے، عدل اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس کو قائم رکھنے کے لیے اور اس کے واضح طور پر اظہار کرنے کے لیے آخرت کا دن قائم کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نجعل المتقین کالفجار، تم کیسی بات کرتے ہو، کیا قیامت کے دن ہم متقی لوگ اور فاسق و فاجر لوگ ان کے ساتھ ایک جیسا ہی سلوک کریں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، جیسے کوئی اعمال کرے گا ویسا اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ اور دوسرا اس کے لیے اس کی جو حکمت علماء نے بیان کی وہ یہ بیان کی کہ اللہ سبحانہ و تعالی کافروں پر واضح کرنا چاہتے ہیں جو آخرت کے دن کے منکر ہیں کہ قیامت برحق ہے، آخرت کا دن یہ برحق ہے، تاکہ ان کو بھی آج اس بات کی وضاحت ہو جائے اور یقین ہو جائے کہ واقعتاً ہمیں جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ رب العزت نے پیغام بھیجا تھا اور وہ پیغام برحق تھا، وہ پیغام برحق تھا۔ تو گویا کہ ایک تو کہ اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کے اوپر واضح دلیل ہے قیامت کا دن، اور دوسرا یہ ہے کہ جس نے جو عمل کیا ہے اس کو وہ بدلہ ملے، کسی پر کوئی زیادتی نہ ہو، کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہو۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے آخرت کا دن قائم کیا ہے، اور اس سے پہلے ہر نبی نے اپنی قوم کو جب آ کر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تو جہاں اللہ تعالیٰ کی توحید کی واز کی، اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی، وہاں ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا انبیاء علیہ السلام کے ذریعے کہ اس دنیا کے اختتام پر یہ دارالابتلاء ہے، امتحان کی جگہ ہے، اس کے اختتام پر انسان دنیا سے چلا جائے گا، موت آئے گی، اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ اٹھائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے نیک لوگوں کو ان کی نیکی کا بدلہ دے گا اور برے لوگوں کو ان کی برائی کی سزا دے گا، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ رب العزت نے حدیث قدسی ہے اپنے بندوں کو 10 آوازیں دی ہیں، یا عبادی یا عبادی یا عبادی کہہ کر۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح مسلم شریف کے اندر، ان میں ایک آواز یہ بھی ہے کہ یا عبادی، اے میرے بندو، انما ہی اعمالکم، یہ تمہارے اعمال ہیں جو دنیا میں تم کرتے ہو، احصیھا لکم، ہم تمہارے اعمال کو نوٹ کر رہے ہیں، اپنے پاس ان کا ریکارڈ محفوظ کر رہے ہیں، ان کو شمار کر رہے ہیں، ثم اوفیکم ایہا، پھر قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا بدلہ ملے گا، ہر کسی کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، جس کو دنیا میں جس نے اپنی دنیاوی زندگی سے استفادہ کیا اور اس سے فائدہ اٹھایا اور وہ نیک اعمال کرتا رہا، گناہوں سے بچتا رہا، قیامت کے دن اس کو اس کے اعمال کا اچھا بدلہ ملا، فلیحمد اللہ، تو اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ومن وجد غیر ذالک، اور جس نے دنیا میں اپنا وقت ضائع کیا، وقت برباد کیا، دنیا کی زندگی سے استفادہ نہیں کیا اور گناہ کیے، قیامت کے دن اس کے برے اعمال کی اس کو سزا ملی، فلا یلومن الا نفسہ، تو پھر وہ کسی دوسرے پر ملامت نہ کرے، اپنے آپ کو ملامت کرے۔ اس کو بھی اللہ نے عقل دی تھی، اس کو بھی اللہ نے شعور دیا تھا، وہ کسی پر اپنا بوجھ نہ ڈالے کہ اس نے فلاں نے مجھے یہ کہا تھا، نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا تو اس نے کہا آؤ تاش کھیلتے ہیں، میں جا رہا تھا اس نے کہا آؤ جی ہم یہ گیم لگا لیں، اور میرا تو خیال تھا نماز پڑھنے کا، لیکن اس نے مجھے گپوں میں لگائے رکھا تھا، مجھے فلاں نے نہیں پڑھنے دی۔ اللہ تعالیٰ ایسے عذر قیامت کے دن قبول نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو عقل دی ہے، فہم دیا ہے۔ جس طرح کہ
انسان دنیاوی معاملات میں اگر مثلا کسی نے ڈیوٹی پہ جانا ہے تو اس کا کوئی قریبی دوست آ جاتا ہے تو کہتا ہے یار بیٹھو گپ شپ لگاتے، نہیں یار نہیں میں اتنے بجے میں نے وہ بسمہ لگانا ہے، میں نے جا کر پینچ کرنا ہے، کارڈ پینچ کرنا ہے، میں لیٹ ہو گیا تو میری تنخواہ کٹ جائے گی. تو دنیاوی معاملات میں اپنے دوست کی باتوں میں نہیں آتا، لیکن آخرت کے معاملات میں ادھر نماز کی اقامت ہونے والی ہے، ادھر دوست آ گیا گپ شپ لگانے کے لیے، تو کوئی بات نہیں، چلو کوئی بات. تو یہ اس کا اختیار ہے نا. اب جس طرح وہاں دنیاوی معاملات میں اپنے دوستوں سے معذرت کر سکتا ہے، اس طرح اس کا حق بنتا تھا کہ بجائے اس کے کہ وہ دوسرے کی باتوں میں لگ کر بیٹھ جاتا، اس کو بھی ساتھ مسجد میں لے کر جاتا کہ وہ بھی پہلے نماز پڑھتے ہیں پھر بات کریں گے. تو گویا کہ اللہ رب العزت نے یہ عقل اور فہم دی ہے. میں عام طور پہ کہتا ہوں کہ ہاتھ اللہ نے دیے ہیں تو ان کا ایک فنکشن ہے، پکڑنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، لکھنے کے لیے، ان کی ایک ڈیوٹی ہے. اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو ان کا بھی ایک فنکشن ہے، ہم دیکھتے ہیں آنکھوں کے ساتھ اور پڑھتے ہیں ان کے ساتھ، جو بھی ہم نے دیکھنا ہے اس کو دیکھتے ہیں. کانوں کا بھی ایک فنکشن ہے، پاؤں کا بھی ایک فنکشن ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے، ناک کا بھی ایک فنکشن ہے. اللہ تعالیٰ نے جسم کے اندر کوئی چیز یعنی بے سود پیدا نہیں کی. تو جب ہر چیز کا ایک فنکشن ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہماری کھوپڑی میں دماغ بھی رکھا ہے، اس دماغ کا بھی تو آخر کوئی فنکشن ہے نا. اس دماغ سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اور اسی لیے شریعت نے جو دین کے احکام ہیں، احکام تکلیفی جن کو بولتے ہیں، ان کی بنیاد عقل پر رکھی ہے. یہ اس آدمی پر لاگو ہوتے ہیں جو صاحب شعور ہو، عقل والا ہو، جو معوف العقل ہو. مجنون اور دیوانہ پیدا ہوا ہے تو وہ تو ان چیزوں سے مرفوع القلم ہے. تو ہم اپنی عقل کو استعمال دین کے بارے میں کیوں نہیں کرتے؟ اور جس نے اپنی عقل کو دین کے بارے میں استعمال نہیں کیا، اگر انسان کرے تو اپنی عقل کو دین کے بارے میں استعمال کرے اور اللہ کے احکام پر غور کرے تو کبھی کوئی شرک نہ کرے، کوئی بدعت کا ارتکاب نہ کرے. کسی کی بات بغیر قرآن پاک میں انبیاء علیہ السلام کے اللہ نے واقعات ذکر کیے. انبیاء علیہ السلام قوم کے سامنے دلائل اللہ تعالیٰ کی توحید کے بیان کرتے رہے تو قوم ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی. شیطان صرف دل میں آ کر وسوسے ڈالتا کہ تم وہاں جا کر یہ کام کر لو، وہ اور تمہیں یہ مل جائے گا، تمہیں وہ مل جائے گا. تو اس کے لیے جھوٹی کہانیاں گاڑ لیتے اور جھوٹے قصے گاڑ لیتے اور لوگوں کو اس کی طرف مائل کرتے. تو اس لیے فرمایا کہ آخرت کا دن اس لیے اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے. تو جس نے دنیا میں اپنی زندگی برباد کر لی، دنیا میں اس سے استفادہ نہ کیا، آخرت میں اس کو وہ خالی ہاتھ رہا یا اس کو سزا ملی، تو پھر وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرے. وہ کیوں کسی کے پیچھے لگا؟ اس نے کیوں اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا؟ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں جنت کے لوگوں کا بھی تذکرہ کیا اور جہنمی لوگوں کا بھی تذکرہ کیا. تو آپ نے جہنمی لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی ایک قسم بیان کی. آپ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک قسم ایسے لوگوں کی بھی ہے جو لا الگ ہوتے ہیں، اپنی عقل استعمال نہیں کرتے. وہ ان کے جو بڑے ہوتے ہیں، امیر کبیر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جن کے وہ غلام ہوتے ہیں یا نوکر ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، وہ جو کریں، وہ نماز پڑھنے لگ جائیں تو یہ بھی نماز پڑھنے لگ جائیں گے، وہ جوا کھیلنے لگ جائے تو یہ بھی ادھر جانے لگ جائیں گے. تو یہ ان کی اپنی عقل نہیں ان کی ہوتی، یہ لوگوں کے لا الگ ہوتے ہیں اور پیچھے چلنے والے ہیں برے لوگوں کے. تو اس لیے فرمایا ایک قسم وہ جہنم میں جانے والوں کی یہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے سامنے یہ دلائل پیش کیے، قوم کو آخرت یاد دلائی اور بتایا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے منکر، کافر، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا انکار کرنے والے، آخرت کے منکر، ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. یہ باتیں سن کر چاہیے تو تھا کہ قوم سوچتی اور اس پہ غور کرتی، لیکن قوم نے وہی کیا جو ہر دور میں ان لوگوں کا طریقہ کار رہا ہے کہ جن کے پاس جب دلائل نہیں ہوتے تو وہ پھر لڑائی پر، لڑنے مرنے پر اتر آتے ہیں، مخالفت پر اتر آتے ہیں. اور ان کا یہی ہوتا ہے کہ یہ بندہ، اس کے دلائل کا تو ہم جواب نہیں دے سکتے، لہٰذا اس کو راستے سے ہٹا دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو ملک سے نکال دیا جائے. بالکل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کی قوم جو آپ کے ساتھ سلوک کر رہی ہے، وہی قوم جو کل تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتی تھی اور مکہ میں سب سے زیادہ آپ کا احترام پایا جاتا تھا.
تو جب آپ نے ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی، اتنی ہی بات کہی تھی کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، تو سب سے پہلے آپ کا رشتہ دار جس کے گھر کی دیوار آپ کے گھر کے ساتھ مشترکہ تھی، ابو لہب، جس نے آپ کی ولادت باسعادت پر اس خوشی میں کہ ہمارے گھر میں بھتیجا پیدا ہوا ہے، لونڈی آزاد کر دی تھی اپنی، صہیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہی سب سے پہلے آپ کے سامنے مخالفت میں کھڑا ہو گیا۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ مخالفت نئی نہیں ہے، جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت پیش کی، قوم وہ دلائل ان کا کوئی توڑ بھی نہیں پیش کر سکی، اور ان دلائل کا ان کے پاس کوئی جواب نہ بن پایا، تو انہوں نے مخالفت کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما کان جواب قومہ، پھر اس قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں تھا، الا ان قالوا، کہ انہوں نے یہ کہا اقتلوہ، ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، او حرقوہ، یا ان کو آگ میں ڈال دیا جائے، آگ میں جلا دیا جائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قوم نے مقابلے میں جو رد عمل دیا کہ ان کے دلائل بالکل واضح، کہ اللہ رب العزت نے جب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ مختلف جگہ پر تفصیل کے ساتھ بیان کیا، تو اللہ رب العزت نے یہاں وہ واقعہ حذف کر دیا اختصار کے لیے، دوسری جگہ پر اس کی تفصیل بیان کی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا آپ ان کی پرستش کیوں کرتے ہیں جو سنتے بھی نہیں، دیکھتے بھی نہیں، اور آپ کو کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے یہ دلائل تھے، اور بالکل سادہ دلائل تھے، ہر انسان آدمی کی سمجھ میں آتے تھے، لیکن وہ قوم ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی۔ اس قوم نے ایک جگہ پہ اپنا بت واڑا بنا رکھا تھا، صنم کدہ بنا رکھا تھا، جہاں انہوں نے بت رکھے تھے جن کی وہ پرستش کرتے تھے۔ تو ان کا سالانہ ایک عرس یا میلہ ہوتا تھا، ان کا ایک فنکشن ہوتا تھا، تو اس کے لیے وہ جب جانے لگے تو ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے بھی ساتھ لے جانا چاہا۔ اصل میں وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اپنی قوت کا مظاہرہ کریں، اور یہ شیطان کا ہمیشہ یہ فریب رہا ہے کہ شیطان اپنے ساتھیوں کے ذریعے موحد لوگ، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننے والے، ان کو مرعوب کرنا چاہتا ہے کہ تم کیا ہو، یہ دیکھو ہمارے ساتھ کتنے لوگ ہیں، ہمارا کتنا مجمع ہے، کتنا جتھا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ یہ شیطان ہے، یخوفکم اولیاءہ، اپنے ساتھیوں کے ذریعے تمہیں خوف زدہ کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ کثرت جو ہے یہ حق کا معیار نہیں ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ زمین میں بسنے والی اکثریت کی پیروی کریں گے یہ تو آپ کو گمراہ کر دیں گے۔ لازمی نہیں ہے کہ جو لوگ زیادہ ہیں وہی حق پر ہوں۔ آپ ذرا اندازہ فرمائیے، زیادہ مثالیں دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جنگ بدر میں دیکھیے کہ جنگ بدر میں کافروں کا لشکر کتنا تھا، ان کی تعداد 1000 تھی، ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313۔ تو زیادہ کون تھے؟ 1000 والے زیادہ تھے، لیکن حق پر کون تھے؟ 313۔ جنگ احد میں آپ دیکھیے مسلمانوں کی ٹوٹل تعداد 700 تھی، اور کافر 3000 کا لشکر لے کر آئے تھے۔ تو یہ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا قلیل من عبادی الشکور، میرے شکر گزار بندے ہر دور میں تھوڑے رہے۔ تو فرمایا فما کان جواب قومہ، تو ان کی قوم نے جواب دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، جب وہ چلے گئے اپنا وہ فنکشن کرنے کے لیے، تو ابراہیم علیہ السلام نے گھر سے کلہاڑا لیا، اور یہ اس لیے لیا تاکہ ان کو یہ واضح ان کو بتلانے کے لیے، عملی طور پر ان کے سامنے یہ چیز واضح کرنے کے لیے کہ پہلے تو میں کہتا ہوں نا کہ یہ جو پتھر کے بت ہیں، نہ یہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ تمہارے کسی کام آتے ہیں۔ آج عملی طور پر بھی کہ ان کو توڑ پھوڑ کر قوم کو بتایا جائے کہ یہ تو اپنے آپ کو بچا نہیں سکے، تمہیں کیا فائدہ پہنچائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان کے اس بت کدے میں چلے گئے جہاں انہوں نے وہ اپنے صنم رکھے ہوئے تھے، تو ان میں توڑ دیا ان کو، اور جو سب سے بڑا تھا اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا،
قوم کو پتہ چلا اور قوم دوڑتی ہوئی آئی اور آ کے دیکھا کہ وہ جن کے سامنے انہوں نے یہ پورا سیاق بتلا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب ان کے بت خانے میں گئے تو بتوں کے سامنے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شیرینیاں مٹھائیاں وغیرہ رکھ کر گئے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جا کر سب سے پہلے، حالانکہ ان کو پتہ ہے یہ نہیں بولتے، اور یہ قوم کو بتانے کے لیے کہ میں نے ان سے پوچھا تھا اور یہ تو جواب ہی نہیں دے سکتے. الا تاکلون، بھائی اتنے اچھے اچھے کھانے تمہارے سامنے، کھاتے کیوں نہیں؟ اب وہ کیا جواب دیں، پتھر کے بت تھے. پھر فرمایا ما لکم لا تنطقون، بھائی تمہیں کیا ہے، بول کر جواب کیوں نہیں دیتے؟ جب وہ کہاں سے جواب دیتے؟ پھر ان کو مار مار کے ان کو توڑ دیا. جب ان کو پتہ چلا تو کہنے لگے، وہاں پہنچے تو وہ سارے تہس نہس ہوئے جو بڑا تھا اس کے کندھے پر کلاڑا تھا، تو کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے ان معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا؟ بڑا ظالم ہے وہ، جس نے حالانکہ ان کو کہہ رہے ہیں آلہہ، یعنی باوجود اس کے کہ وہ ٹوٹے پھوٹے ہیں، ان کو کسی نے تہس نہس کر دیا ہے، تو پھر بھی ان کو کہہ رہے ہیں ہمارے معبود. یہ ہے شرک. عقل اور فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ جو الہ ہوتا ہے، معبود ہوتا ہے، وہ سب پہ غالب آتا ہے، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. ان کو توڑ بھی دیا گیا ہے، پھر بھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کیا، پھر کہہ رہے ہیں کہ اس آدمی کو پکڑ کے لاؤ وانصروا آلہتکم، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. یعنی یہ اور جملہ ان کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کہ ان کی مدد کرو. بھئی جو تمہاری مدد کے محتاج ہیں وہ تمہارے الہ و معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو کہتے ہیں یہ کس نے کیا ہوگا؟ تو بعض ان میں سے کہنے لگے کہ بھئی وہ واضح بات ہے، یہ تو صاف بات ہے کہ وہ نوجوان جس کا نام ابراہیم ہے، وہی یہ کہتا رہتا ہے ہمیشہ کہ یہ کسی کام کے نہیں، سنتے نہیں، بولتے نہیں، کسی کام نہیں آتے، لگتا ہے یہ اسی کی کاروائی. تو کہنے لگے اس کو پکڑ کے لایا جائے. ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ بھئی یہ سب کچھ آپ نے کیا؟ تو کہنے لگے مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ان سے پوچھو اگر یہ بول کے جواب دے سکے. بڑا تو صحیح سالم کھڑا ہے، باقی یہ زخمی ہیں، تو ان سے پوچھ کر بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کس نے کیا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ شرم کے مارے انہوں نے اپنی گردنیں جھکا لیں. تو کہا ابراہیم آپ کو تو معلوم ہے ما ہؤلاء ینطقون، یہ بیچارے بول تو سکتے نہیں. تو فرمایا اف لکم ولما تعبدون، پھر افسوس تم پر بھی اور ان پر بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو. کہتے ہیں پھر ذرا معلوم تو ایسے ہوتا ہے بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ جس کے پاس یہ کلہاڑا ہے لگتا ہے اسی کی کاروائی. اب وہ ابراہیم علیہ السلام کے دلائل کے سامنے لاجواب ہو چکے تھے، تو اس وقت پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، کہنے لگے ایسے نہیں، ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے، اقتلوہ، ان کو قتل کر دیا جائے، او حرقوہ، یا ان کو آگ میں جلا دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ سورہ صافات میں فرمایا قالوا بنوا لہ بنیانا، کہنے لگے ایک بہت بڑی چار دیواری بنائی جائے اور اس کے اندر آگ جلائی جائے، فالقوہ فی الجحیم، اور اس آگ جلتی ہوئی آگ کے اندر ان کو داخل کیا جائے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ پروگرام بنایا اور انہوں نے چیخا جلائی، بہت بڑی آگ جلائی، آگ کا الاؤ تیار کیا، لکڑیاں اکٹھی کی ساری قوم نے مل کر، تو ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیق کے ذریعے، اب آگ کے قریب کون جائے؟ تو شیطان نے مشورہ دیا تو منجنیق بنائی گئی. وہ ایک جھولے نما تھی کہ وہ لمبے رسے اس کو باندھ کر اس میں ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر دھکا دے دیا گیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بات کہی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مومنوں کو یہ خبر ملی کہ قریش کفار آپ کے مقابلے کے لیے بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں، تو مومن یہ بات سن کر قالوا حسبنا اللہ زادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، مومنوں کے ایمان میں اضافہ ہو گیا اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بات مومنوں نے اس وقت کہی جب ان کو یہ اطلاع ملی کہ جب کفار آپ کے مقابلے میں بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہی
جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، اور کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے جو سب سے بڑا کارساز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے آپ کے مخالفین میں پورے اس علاقے کے اندر اکیلے موحد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کو جلانے کے لیے، ان کو قتل کرنے کے لیے پوری قوم ان کے مخالف ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ قانون اور قاعدہ ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات یاد رکھو، اگر پوری امت اکٹھی ہو کر آ جائے آپ کی مخالفت پر کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں وہ نقصان نہیں لکھا، تو ساری دنیا مل کر بھی آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ اور اگر پوری دنیا آپ کو نفع پہنچانے پر آ جائے لیکن اللہ نے آپ کی قسمت میں نقصان لکھا ہو، تو سارے مل کر بھی آپ کو اس نقصان سے بچا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ وہی ہوتا ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ اب یہ سارے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے والے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا پھر ہم نے اپنی قدرت کا اظہار کیا، فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات دلائی۔ یہ نجات کس طرح دلائی؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء کے اندر آیت نمبر 69 میں اس کا تذکرہ کیا کہ کس طرح اللہ رب العزت نے ان کو بچایا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب انہوں نے بہت بڑی آگ جلا کر ہمارے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا قلنا، ہم نے آرڈر دیا، یا نارو، اے آگ، کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کو جلانا نہیں، ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر سراسر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ یعنی اللہ تو ہر چیز اللہ کے حکم کی پابند ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے۔ ایک اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ ایک ہوتی ہے فطرت اور ایک ہوتی ہے قدرت۔ جو فطرت ہے اس کا تقاضا یہ تھا کہ آگ کا کام جلانا ہے، یعنی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ آگ جلائے، لیکن اللہ تعالیٰ، یہ فطرت کس نے پیدا کی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ آگ کو جلانے کی یہ صلاحیت کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت فطرت پر غالب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اس سے یہ قدرت چھین لیتا ہے، یہ صلاحیت چھین لیتا ہے کہ نہیں جلانا نہیں، بلکہ بردن و سلامہ، کہ آگ سے کہا کہ ٹھنڈی ہو جا، اور سلامتی والی، یعنی اتنی ٹھنڈی بھی نہیں کہ ہمارے خلیل کو سردی لگنے لگ جائے، بلکہ سلامتی والی اور ٹھنڈی ہو جا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ سے اور اس چیخا سے جو انہوں نے آگ جلائی تھی اس سے ان کو نجات دی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا، وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا، بے شک تم نے اللہ کے سوا بہت سے بت ان کو اختیار کر رکھا ہے اور ان کی پرستش کو اپنا معمول بنا رکھا ہے۔ مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا، اور دنیا کی زندگی میں تم نے اس کو باہمی معاشرتی محبت اور باہمی تعلق اور دوستی کا سبب بنا رکھا ہے کہ آپ صرف اسی کو اپنا دوست سمجھتے ہیں جو ان بتوں کی پرستش کرے، اور بتوں کی پرستش کو تم نے معیار محبت بنا رکھا ہے کہ جو شرک کرے گا، ان بتوں کی پرستش کرے گا، تمہاری طرح ان کے سامنے نظر و نیاز پیش کرے گا، تمہاری طرح ان کا عقیدت مند ہوگا تو اس کے ساتھ تمہاری دوستی ہوگی، اور جو ایسا نہیں ہوگا اس کے ساتھ تمہاری دشمنی ہوگی۔ لیکن یہ صرف جو آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ دنیا کی زندگی تک ہے، دنیا کی زندگی تک ہے۔ کیوں کہ یہ جو دوستی ہے یہ دوستی ایمان اور تقوی کی بنیاد پر نہیں ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا الاخلاء، دوست جو ہیں قیامت کے دن بعض کے دوست ہوں گے، دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقون، سوائے متقی لوگوں کے۔ نیکی اور تقوی کی بنیاد پر جو دوستی ہوگی وہ قائم رہے گی، وگرنہ یہ دوستی جو ہے جس کی بنیاد شرک پر ہوگی، بدعات پر ہوگی، کفر پر ہوگی، اللہ کی نافرمانی اور بغاوت پر ہوگی،
تو یہ دوست جو ہیں کل قیامت کے دن ایک دوسرے کو لعنت کریں گے، ملامت کریں گے، اور ایک دوسرے کو اس بات پر تانے دیں گے کہ تم نے ہمیں تباہ کیا، تم نے ہمیں تباہ کیا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ثم یوم القیامت، پھر قیامت کے دن یکفر بعضکم ببعض، تم میں سے بعض کا انکار کریں گے اور ان کی تردید کریں گے اور ان کو ملامت کریں گے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ دوست جو ہیں قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے اللہ کے متقی لوگوں کی دوستی قائم ہوگی۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ اعراف میں فرمایا کہ جب یہ لوگ دونوں قسم کے، جن کی دوستی کی بنیاد شرک تھی یا کفر تھا، شرک تھا، تو یہ دونوں ایک دوسرے کو دنیا میں محبت کرتے اور اپنے سمجھتے تھے کہ ہم ایک دوسرے کے دوست ہیں، تو قیامت کے دن ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلما دخلت امت لعنت اختها حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، کہ جب ایک جماعت جہنم میں داخل ہوگی پھر اس کے بعد دوسری جماعت آئے گی تو وہ اپنے پہلی جماعت کو لعنت کرے گی، حتیٰ کہ جب وہ جہنم میں اکٹھے ہو جائیں گے قالت اخراہم لاولاہم، تو جو بعد میں آنے والے وہ پہلے ان سے کہیں گے ربنا ہؤلاء یضلون، اے ہمارے رب یہ تھے وہ جو ہم سے پہلے آئے ہیں، یہ ہیں وہ جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، اے اللہ ان کو جہنم میں دگنا عذاب دے، ڈبل عذاب دے۔ قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم سب کو کئی گنا زیادہ عذاب ملے گا لیکن تم اس بات کو سمجھتے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم یوم القیامت، پھر قیامت کے دن یکفر بعضکم ببعض، تم میں سے بعض کا انکار کریں گے، برات کا اعلان کریں گے، ویلعن بعضکم بعضا، اور بعض کو لعنت کریں گے، ملامت کریں گے، ومأواکم النار، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وما لکم من ناصرین، اور تمہارے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب آگ سے، اس چیخا سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو محفوظ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فآمن لہ لوط، تو حضرت لوط علیہ السلام ان پر ایمان لے آئے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے صحیح سلامت باہر آئے تو انہوں نے یہ نصیحت کی تو لوط علیہ السلام فوراً ہی ان پر ایمان لے آئے اور ان کے تابع فرمان ہو گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آمنہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو آمنہ کا لفظ اس کا یعنی معنی کیا ہے؟ تو لوط علیہ السلام نے گویا کہ اپنی اس تصدیق کا اظہار کیا ان کے کہ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے، لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، ان کے باپ کا نام ہاران تھا، لوط ابن ہاران، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر ان کا تذکرہ کیا ہے، تقریباً 27 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور اگلی آیات میں ان کے واقعہ کی تفصیل آ رہی ہے۔ تو وقال انی مہاجر الی ربی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ الفاظ لوط علیہ السلام کے ہیں، اور بعض نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام دونوں کے ہیں، کیونکہ وہ ان دونوں نے جب دیکھا کہ یہ قوم اس قدر مخالفت پر آ گئی ہے اور بات ماننے کے لیے تیار نہیں، تو پھر انہوں نے وہاں سے ہجرت کر کے، اس عراق کے علاقے بابل سے ہجرت کر کے فلسطین چلے گئے۔ تو گویا کہ دونوں نے ہجرت کی، اس لیے یہ قول ان دونوں کا ہے۔ وقال انی مہاجر الی ربی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا اور لوط علیہ السلام نے بھی کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، اپنے رب کی راہ میں نکلنے والا ہوں۔ انہ هو العزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب، تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے لوط علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور ان کو بستی سدوم کی طرف اللہ رب العزت نے نبی بنا کر مبعوث کیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی آگ سے نجات دی اور لوط علیہ السلام کو بھی اس قوم سے نجات دی، اور ان کو اس سرزمین کی طرف ہم لے آئے کہ جہاں ہم نے اہل جہان کے لیے برکت رکھی ہے، اور وہ فلسطین کی سرزمین ہے، بیت المقدس کی سرزمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب، اور ہم نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اماں سارہ 2
ایک ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کے ساتھ لوط علیہ السلام، اور تیسرا اس وفد کے اندر شامل تھی ابراہیم علیہ السلام کی وائف، ان کی اہلیہ اماں سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق عطا کیے، اماں سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق عطا کیے، و یعقوب، اور حضرت اسحاق کو اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب عطا کیے، وجعلنا فی ذریتہ النبوۃ والکتاب، اور ہم نے ان کی اولاد میں، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت بھی عطا کی اور ان کو کتابیں بھی عطا کی، وآتیناہ اجرہ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کا اجر عطا کیا دنیا میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ فائدہ پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد بھی دی، عزت بھی دی اور نیک نامی بھی دی۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دی کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء بھی آئے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے، انبیاء بنی اسرائیل حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو اس کا بہتر اجر دیا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو یہ درجہ عطا کرے گا جو صالحیت کا درجہ ہے، اور یہ مقام ان کو عطا کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے رکھا ہے۔ یہاں پہ تک اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جس قوم کے اندر مبعوث کیا، اس قوم کے اندر کون کون سی برائیاں آئیں اور اس قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا سلوک کیا، تو اس کا تذکرہ انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے، ہمارے روزے، قرآن پاک کی تلاوت، نمازیں اور باقی تمام عبادات کو اللہ رب العزت اپنے فضل و رحمت سے قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے، ہر قسم کی دکھوں اور پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے، جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنائے، اور زندگی میں بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بہاریں نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ملک کی بھی اور تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرمائے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ پر اپنی خیر و برکت نازل فرمائے اور ہمیں ہر قسم کے شر اور فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔